جبران کو ہوئی ہوگی رخصت علی اکبر کی، شہ دیکھا کیے ہوں گے صورت علی اکبر کی۔ جبران کو ہوئی ہوگی رخصت علی اکبر کی، شہ دیکھا کیے ہوں گے صورت علی اکبر کی۔ کیا حال ہوا ہوگا زینب کا ذرا سوچو، 18 برس پالا بیٹوں کی طرح جس کو، کس طرح سہی ہوگی فرقت علی اکبر کی، شہ دیکھا کیے ہوں گے صورت علی اکبر کی۔ شبیر چلے ہوں گے جس وقت جگر تھامے، مڑ کر علی اکبر نے دیکھا جو انہیں روتے، لکھ سکتا نہیں کوئی حالت علی اکبر کی، شہ دیکھا کیے ہوں گے صورت علی اکبر کی۔ گرتے کبھی اٹھ جاتے رستے میں شہ والا، ہم شکل پیغمبر جب میدان میں جاتا تھا، کہتے تھے کروں کیسے نصرت علی اکبر کی، شہ دیکھا کیے ہوں گے صورت علی اکبر کی۔ جبران کو ہوئی ہوگی رخصت علی اکبر کی، شہ دیکھا کیے ہوں گے صورت علی اکبر کی۔ ماں خیموں میں اشکوں سے کچھ دیپ جلاتی تھی، زینب تو مصلے سے سر بھی نہیں اٹھاتی تھی، کہتی تھی خدا رکھے قامت علی اکبر کی، شہ دیکھ کیے ہوں گے صورت علی اکبر کی۔ جبران کو ہوئی ہوگی رخصت علی اکبر کی، شہ دیکھا کیے ہوں گے صورت علی اکبر کی۔ صلوات اللہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے، ہری سے زر تجھے زر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ طلب کی خشک زمین آنسوؤں سے تر کر لے، طلب کی خشک زمین آنسوؤں سے تر کر لے، شجر بھی دیں گے ثمر بھی حسین دے دیں گے، شجر بھی دیں گے ثمر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ۔ درود بھیجے محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارتوں کا شرف جس محب کو دینا ہو، زیارتوں کا شرف جس محب کو
دینا ہو تو اس کو زاد سفر بھی حسین دے دیں گے تو اس کو زاد سفر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ تو اپنے پیروں پہ چلنے کی مشق جاری رکھ تو اپنے پیروں پہ چلنے کی مشق جاری رکھ اڑان کے لیے پر بھی حسین دے دیں گے اڑان کے لیے پر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا خدا کی راہ میں سر بھی حسین دے دیں گے خدا کی راہ میں سر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ جو اپنے گھر میں سجاتے ہیں بز میں عشق حسین جو اپنے گھر میں سجاتے ہیں بز میں عشق حسین انہیں بہشت میں گھر بھی حسین دے دیں گے انہیں بہشت میں گھر بھی جو اپنے گھر میں سجاتے ہیں بز میں عشق حسین انہیں بہشت میں گھر بھی حسین دے دیں گے ہری سے زر تجھے زر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ درود بھیجئے محمد علیہ اللہم صلی علی رسول اللہ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مجمع آج کم ہو گیا پتہ نہیں ناراض ہو گئے چلیں کوئی بات نہیں اتنا زیادہ فرشتے بیٹھ جائیں گے آج ایک اور ہماری بیٹیا سیدزادی کی فرمائش آئی ہے پر کیا کروں کہ اس پہ تھوڑا وہ زور لگتا ہے نا تو مجلس پہ افیکٹ ہوگا آج تو میں فرمائش پوری کر رہا ہوں قرآن مجید کی تو نیکسٹ جو ہے وہ پلیز مجھے تھوڑا روم دیجئے کہ ایک ہی مجھے کام کرنا پڑے مل کے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. سلام. اللهم صل على محمد محمد. ماشاء اللہ. یہ تھی ہماری سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری برائے خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات یہ تھی ہماری بٹیا سید افضل مہدی صاحب کی چھوٹی بٹیا کی فرمائش. سبحان اللہ ماشاء تو آتے ہیں اب ٹائم کیا ہو گیا 8:30. کوشش کریں گے اس دفعہ تھوڑا لیکن کیا کریں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبیاء والمرسلین. رحمة للعالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الباقية على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم خطابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات کی آواز ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. قابل صد احترام مومنین و مومنات پیٹر برو یو کے، آج محرم الحرام کی تیسری مجلس ہے 1436 ہجری کی، اور ہم مسلسل ایک خاص ٹاپک لے کر اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اور سرنامہ کلام جو قرار دیا گیا وہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 کو قرار دیا گیا. اور پہلی مجلس میں ہم نے اس کو انالائز کیا اور اس کے ایک ایک مطلب کو، بہرحال بہت کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے لیکن جتنا وقت کے دامن میں گنجائش تھی. اور دوسری مجلس میں تھوڑا اور اس کو ایکسپانڈ کیا، اور ٹرائی یہی رہے گی کہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ کے باہر نہ جایا جائے. اور یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان میں کربلا اور کربلا والے اور کربلا کی FIR اور کربلا کا مقدمہ اور کربلا کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب گفتگو اس مرحلے میں داخل ہو گئی کہ کربلا اور کربلا والے 61 ہجری کے واقعہ رونما ہونے سے پہلے قرآن مجید میں واضح طور پر مذکور اور موجود تھے اور ہیں اور رہیں گے. اس لیے کہ قرآن مجید مفروضوں کی کتاب نہیں اور ٹائم بینگ کتاب نہیں، یہ معجزہ خالدہ ہے، اور اس میں ما کان وما یکون وما ہوا کائن کی خبریں بھی ہیں، عبر بھی ہیں، قصے بھی ہیں، احکام بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں. غرض ہے کہ
لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور اس مبین پر بھی انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی راتوں میں گفتگو ہوگی کہ یہ مبین کیا ہے اور اکثر اوقات یہ مبین ہوتا کیا ہے اور کون کون ہو سکتا ہے. تو امام بھی مبین ہے، کتاب بھی مبین ہے، شیطان بھی مبین ہے. تو یہ کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ العزیز ٹرائی کی جائے گی. اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ قرآن مجید کی مکمل اور پریکٹیکل تفسیر کا نام ہے کربلا اور اہل کربلا. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور اس لیے کہ خداوند ذوالجلال کے محبوب اور سچے نبی نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ ہم دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے. اگر بغرض غائب اس کا دقیق مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید ہمارے نوجوان تو سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا شرازی صاحبان یا یہ یوتھ، آپ لوگوں کو قرآن کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. نہیں آپ کو تو لگتا ہی ہوگا، جوانوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو قرآن مشکل لگتا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں خداوند ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے بڑا آسان کر دیا. اور قرآن کو ہم نے آسان اس لیے کیا کہ للذکر، یاد کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو اس کو توجہ سے دیکھے. اور آپ نے دیکھا کہ اکثر اوقات آیات میں ابھی نقوی صاحب پڑھ رہے تھے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے صاحبان عقل اس میں غور اور فکر کرو. اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس میں کوئی اور نئی چیز آنے والی، سمجھ آنے والی ہے ہی نہیں، تو غور و فکر کرنے کا مطلب کوئی نہیں رہتا. اگر کہہ دیا جائے کہ جی جو پہلے لوگ تھے انہوں نے جو کچھ لکھ دیا ہے بس وہی حرف آخر ہے، تو پھر ہمیں تو فکر و غور کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر قرآن نے کہا ہے غور و فکر کرو، اس کا مطلب ہے جو ان کو پتہ نہیں تھا پہلے والوں کو، وہ آج پتہ لگ سکتا ہے اسی قرآن سے. اس لیے کہ یہ تو پھر بھائی لوگوں والی بات ہوئی نا کہ جی اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا جائے، غور و فکر کا دروازہ بند کر دیا جائے، سوچ و سمجھ کا دروازہ بند کر دیا جائے، بس جو کچھ سلف صالح نے کہہ دیا وہی کچھ. نہیں بھیا، اس وقت تو وہ چیزیں تھی نہیں جو آج ہیں، ان کا جواب کون دے گا؟ اسی وجہ سے گھبرا کے ملا نے کہا اور مفتی نے کہا یہ ساری کی ساری ہر شے بدعت ہے. اگر جہاز انوینٹ ہوا تو کہنے لگے کہ حضور نہیں، اس لیے حضور نے سواری نہیں کیا لہذا یہ بدعت ہے. ٹرین آئی تو اس لیے حضور نے اس پہ سواری نہیں کی لہذا یہ بدعت ہے. اور اگر فون آیا تو کہنے لگے نہیں یہ بھی بدعت ہے. اگر الیکٹریسٹی آئی تو حضور نے نہیں استعمال کی لہذا یہ بدعت ہے. تو ہر شے اگر بدعت ہوئی تو یہ ملا خود کیا رہے گا؟ اسے بھی تو بدعت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی تو حضور کے دور میں نہیں تھا نا، کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ تو گندم کھاتے ہی نہیں تھے، یہ تو منو کھا جاتے ہیں. رائٹ. تو دیکھیے کہ قرآن نے کہا ہے، قرآن ہے معجزہ خالدہ، ہر دور میں ہر سوال کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور قرآن کا تو یہ دعویٰ ہے کہ کلما بہل موتا، یہ تو مردوں کو جلا دیتا ہے، مرے ہوئے بندے کو. لیکن آج کل کیا ہے کہ مومنین اکرام سچی کوئی اور سن نہ لے. میں نے اس لیے کہا تھا نا آپ قریب میرا بیٹھا کریں تاکہ زور سے بات نہ کی جائے، تاکہ اور کوئی نہ سن لے. بندہ نہیں مر رہا ہو نا تو بندے قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ جلدی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟
کہ جی جس کی جان نہیں نکل رہی کہتے جی جلدی بلاؤ کسی کو سورہ یاسین پڑھو، تو یہ جلدی اللہ کو پیارا ہو جائے گا. حالانکہ قرآن تو ہے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے تھوڑا ہے. تو ایسا ہے کہ یہ ایک پلان تھا. ایک گزارش کروں تو اگر مائنڈ نہ کریں تو یہ راستے میں جو بیٹھے ہیں تشریف لائیں نا قریب، ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے اور قریب قریب آ جائیے پلیز. خالی ہے پلیز، اور آپ سے کوئی سوال وغیرہ نہیں کریں گے. ہاں یہ ادھر جا رہے ہیں خالی، آئیے پلیز. ریکویسٹ ہے کہ یہ جگہ راستے والی خالی کر دیں تاکہ آنے والوں کو دقت نہ ہو پلیز. ہاں اس جگہ نہ بیٹھا کریں، یہ قریب جدھر ساری جگہ ہے نا، تو آپ اس جگہ کے خالی ہونے کے اس لیے فکر نہ کریں کہ فرشتے اس کو پر کر لیں گے. تو بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو ہم نے اس مرحلے میں ہم پہنچے کہ یہ جو کربلا اور اہل کربلا ہیں یہ قرآن مجید میں موجود تھے اور ہیں. اور یہ بات بھی ہم نے کہی کہ ایک اور ایشو یہاں آج ریز کرتے ہیں، اور میرے خیال میں آج صرف فوکس رہے گا مصطفیٰ کے فرمان پر. نیکسٹ پھر لوٹ آئیں گے آیات پر. تو آج آپ ایگری ہیں نا کہ صرف حدیثیں سناؤں آپ کو؟ چلیں کوئی بات نہیں. تو حدیثیں پیغمبر آج انشاءاللہ فوکس رہے گا اس پر، اور وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ، ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں. تو یہ جو مقدمہ ہم کربلا کا پیش کر رہے ہیں، ایک دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو سب سے مہم ترین ایلیمنٹ یہ ہے کہ جس عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے وہ قاضی جو ہے وہ عادل ہونا ضروری ہے. تو دوسرا کہ جو مقدمہ پیش کر رہا ہے وہ بھی ریلیٹڈ ہو مقتول سے، مظلوم سے، مقہور سے. جس کا نقصان ہوا ہے وہ اس کا رشتہ دار. ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں وہ جو ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوئے تھے، تو ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج تک ملا لوگ کہتے تھے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ حادثہ کربلا اتنا بڑا حادثہ ہو جائے، فرزند پیغمبر کو جنگل میں ذبح کر دیا جائے، اور اس کی ایف آئی آر بھی یہ شیعہ کہتے ہیں جی کہیں درج نہیں ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. تو آج اس کو سمجھ لینا چاہیے نا. اس وقت تو میڈیا بھی نہیں تھا. آج سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اگلے 2-3 سیکنڈز میں پوری دنیا کو وہ بات پتہ چل جاتی ہے. روز روشن کی طرح واضح ساری بات تھی کہ 14 یا 16 قتل ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے قتل کیے گئے ہیں، اور ان کی فوٹیج بھی موجود ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہے. پھر بھی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی. اب تو مانو کہ اب تو اس ترقی یافتہ دور میں اگر نہیں ہوا تو اس دور میں کیسا ہوا ہوگا. اور پھر ظلم بالائے ستم یہ کہ ایف آئی آر درج بھی کی تو کس نے؟ حکومت نے. جنہوں نے قتل کیا ایف آئی آر بھی انہوں نے درج کرائی. بھائی یہ کیسا اندھیر ہے؟ جن کے مارے گئے ہیں ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر اس ایف آئی آر پر کوئی عمل درآمد بھی. کتنے دھرنے ہوئے، کتنے احتجاجات ہوئے، کتنے اور مر گئے اس کے راستے میں، پھر بھی ابھی تک بنا کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایسا نجس سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ عدالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا مقدمہ پیش کرنے کے لیے قاضی اور جج کا عادل ہونا ضروری ہے. اور اگر نہیں ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا. تو عزیزان محترم، ہم یہ کربلا کی ایف آئی آر اور مقدمہ اور کیس جو ہے یہ اس
احکم الحاکمین اور اعدل العادلین اور اقضى القضات اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش کرنے والے ہیں. اس لیے کہ اس مقدمے کو سننے کے لیے اور کوئی قاضی اور جج کوالیفائیڈ ہی نہیں ہے. تو اور اس مقدمے کی مدعیہ کون ہے؟ وہ ہے مادر حسین سلام اللہ علیہما. اچھا، ان کی مدعیت میں، ان کی نمائندگی میں ہم جو کچھ ابھی 1400 سال سے لوگوں نے لکھا، پڑھا، بیان کیا، شعر و شاعری کی کتابیں لکھی اور جو کچھ بھی وہ ڈسکس ہوئی، اس کے مطلب جتنا بھی بحث ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری FIR بنے گی اور آج سے لے کر قیامت تک کے لیے جو کچھ کربلا اور کربلا والوں کے بارے میں گفتگو کی جائے گی وہ بھی اس FIR کا حصہ ہوگی جو بنت رسول اللہ اللہ کے دربار میں پیش کریں گی. اور باٹم لائن کے پہ ای ذنب قتلت، میری اولاد کو کس جرم میں شہید کیا گیا. تو یہ ایک بات طے ہو گئی. دوسری بات ریز کرنا ہے کہ جب مقدمہ کیا جاتا ہے، FIR درج کی جاتی ہے، تو ظالم اور مظلوم دونوں کا ذکر آتا ہے، قاتل اور مقتول دونوں کا تعارف ہونا ضروری ہے. جیسے ابھی کل رات کو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، سورہ مبارکہ مائدہ کی 27 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ قصہ جو آدم کے بیٹوں کا تھا، اس میں ظالم اور مظلوم قصہ برابر ہے. تو جو کہتا ہے کہ جی یہ قصہ بڑا پرانا ہو گیا، نہیں بھیا، پرانا نہیں ہوا. اس کا سٹیٹس وہی ہے جو آدم کے 2 بیٹوں والا قصہ ہے، اور اس کا سٹیٹس ذکر کا وہی ہے جو تلاوت قرآن مجید کا ہے. ایسا نہیں ملا کہہ سکتا کہ اس دفعہ ختم کریں گے تو وہ قصہ ظالم و مظلوم کا چھوڑ دیں گے، نیکسٹ کچھ عرصہ چھوڑنے کے بعد پھر نہیں، بلکہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ وہی سکھاتا ہے ملا ہمیں کہ ایک حرف قرآن کا اگر نماز کے باہر پڑھا جائے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتا ہے ثواب میں، اور اگر نماز میں وہی حرف پڑھا جائے تو 1 کے بدلے میں 100. تو اب اگر وہ قصہ جو مظلوم اور ظالم کا وہاں ہے سورہ مائدہ میں اس کے حروف کو گنیں اور ان کو 10 سے ضرب دیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی نیکیاں ہیں ظالم اور مظلوم کے قصے کو دہرانے کے لیے. تو جو وہاں سٹیٹس تھا تلاوت کا، کربلا کے مظلوموں کا تذکرہ اور ظالموں کی مذمت کرنا بھی تلاوت کا سٹیٹس رکھتا ہے. تو اب تعارف جو ہے وہ ضروری ہے. تو آج جو ہے وہ مقتول کا تعارف کراتے ہیں، پھر دوسری پارٹی کا آئے گا. آپ اگر ساتھ دیں تو اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اب ایک اور بات طے ہو گئی اور عرض کر دوں کہ تعارف اور جو انٹروڈکشن ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے گاڈ گفٹڈ اور ایک ہوتی ہے ارنڈ ون. ایک ہوتی ہے وہبی، ایک ہوتی ہے کسبی، ایک ہوتی ہے نسبی، ایک ہوتی ہے حسبی. ایک ہوتی ہے جو خود بخود اللہ نے دی ہے، ایک ہوتا ہے کچھ بندے نے کیا ہوا ہے. نہیں، فقط یہ نہیں کہتا، کچھ بندے ہوتے ہیں کہ جی حسب پر نسب پر اتنے جاتے ہیں، پیدرم سلطان بو بھیا خود کیا کرتے ہو؟ نہیں، خود تو کچھ نہیں ہے، بابا بڑے مطلب مقام کے بندے تھے. او بھیا بابا تھے تو آپ کو کیا، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں. کچھ ہوتے ہیں نہیں، خود بھی بابا سے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر ہوتا ہے حسب بھی ہے اور نسب بھی ہے. حسین ابن علی مظلوم کربلا، مقتول کربلا، دونوں تعارف میں، دونوں فضائل میں، دونوں کوالٹیز میں، دونوں ایٹریبیوٹس میں، دونوں خصوصیات میں اپنا
یکو تنہا نظر آتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی اپنا دل کھول کے فضائل دیے اور حسین ابن علی نے خود بھی جو حاصل کیے ہیں وہ بھی حد و حصر و حساب سے باہر. مثال کے طور پر اب حسین کا تعارف آپ جانتے ہی ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں کرنے والا, صرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور کے زانو مبارک پر تشریف فرما ہے اور فرزند زہرا اور نانا کی گود میں کھیل رہے ہیں, اور حضور سرور کائنات کو نہ معلوم کیا خیال آیا, دیکھ کر پیار سے دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں حسین ایک بات نہ پوچھوں, اگر وہ بات میں اور آپ کریں تو دین سے خارج ہو جائیں, لیکن اگر خود بانی اور صاحب شریعت کرے تو وہ عین دین بن جائے. توجہ کا طالب ہوں, اگر وہی بات میں کروں تو دین سے باہر ہو جاؤں, لیکن صاحب شریعت کرے تو عین دین بنتا ہوا نظر آئے. اور وہ کیا ہے, سوال کیا حسین میری طرف دیکھو, امامت اور رسالت کی آنکھیں جب ٹکرائیں تو کہا اچھا نانا بولیے, امام جانتا ہے نبی بھی جانتا ہے, آپ کو اور ہمیں بتانے کے لیے حسین یہ بتاؤ آپ افضل ہیں یا ہم افضل ہیں. تو اگر میں نے پہلے عرض کیا نا معذرت کے ساتھ, اگر یہ میں سوال کروں تو بنتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ افضل کائنات تو وہ ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے. میرے معصوم امام نے نانا کی داڑھی کو کٹنگ کرنا شروع کی, ہاتھ پھیرا اور مسکرا کے جواب میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عرض کیا نانا میں تقابل کا قائل تو نہیں, لیکن چونکہ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو جواب تو دینا ہی بنتا ہے نا. تو ارشاد فرمایا کہ نانا میں بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ کون افضل ہے, پر یہ بتائیے کہ جیسا نانا مجھے ملا ہے آپ کو ملا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سچ کہا میرے نور نظر, تجھ جیسا نانا کسی کا نانا نہیں, میرا بھی نہیں ہے. پھر فرمایا جیسا بابا مجھے ملا ہے آپ کو ایسا ملا ہے؟ فرمایا بالکل بھی نہیں, بالکل سچ کہہ رہے ہو, جیسا بابا تیرا ہے کائنات میں ایسا بابا کسی کا نہیں ہے. کہا جیسی اماں مجھے ملی ہے ایسی اماں آپ کی ہے؟ کہا کہ میں نے تو کہا تھا فاطمہ تو بزا تو منی, فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین, میری بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں ہے, بے شک تیری اماں جیسی کسی کی اماں نہیں ہے. کہا کہ نانا پھر میرے بھیا جیسا کسی کا بھائی ہے آپ کا بھی ہے؟ کہا کہ میں نے خود تو کہا ہے نا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, اور کوئی تیسرا ہے ہی نہیں, میں کیا کروں, ایسا تو میرا بھائی بھی نہیں ہے جیسے تیرا بھائی ہے. کہا کہ جیسے میرے بیٹے ہیں ایسا کسی کا بیٹا بھی ہے؟ کہا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, جیسے تجھے اللہ نے بیٹے دیے ہیں ایسے کسی کے بیٹے نہیں ہیں, اس لیے کہ ایک تو بیٹا ہوگا جو تیری پہچان بنے گا اور وہ ہو بہو مجھ جیسا ہوگا. تو دیکھیے نا, یہ میں نے پہلے عرض کیا, ہم اگر کہیں تو گناہگار ہوں گے, لیکن اگر سرور کائنات کہیں تو پھر عین شریعت بنتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس کے علاوہ ایک تعارف رسول اللہ نے کروایا حدیث شریف میں, اور یہ حدیث جو ہے ہم باؤنڈ ہیں کہ متفق علیہ حدیثیں پڑھیں گے کہ جو فریقین کی کتب میں ہوں گی, اہل سنہ بھائیوں کی کتابوں میں اور شیعہ کی کتابوں میں. تو حضور کی متفق علیہ حدیث شریف ہے کہ احب اللہ من احب حسینہ, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. یہ ہے حدیث شریف, اس میں کسی اہل سنت, کسی وہابی, کسی اور کو شک اور شبہ نہیں ہے. مانے یا نہ مانے یہ اور بات ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہے, یہ حضور نے کہا بھی ہے اور یہ ہماری کتابوں میں موجود بھی ہے. تو احب اللہ
من احب حسینا، یہ ہماری اصطلاح میں یہ جو احبہ ہے یہ بھی فعل ماضی ہے، لیکن یہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے، ایک خبر کے لیے، ایک انشاء کے لیے۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ نیوز جو پاسٹ میں ہوتی ہے، یعنی جو حسین سے محبت رکھتا ہے پاسٹ میں، اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے فیوچر میں۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسری بات ہے انشاء۔ انشاء ہوتی ہے، صیغہ تو ماضی کا ہوتا ہے، جیسے نکاح میں کہتے ہیں انکاح، تو معنی بنتا ہے پاسٹ میں ہم نے نکاح پڑھا، حالانکہ ہوتی بات نہیں ہے، وہ انشاء ہوتی ہے۔ یا کسی کو دعا دی جاتی ہے تو ایدک اللہ فی الدارین، اللہ تمہاری، وہ ہوتا پاسٹ کا صیغہ ہے لیکن دعا فیوچر کی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال ہے آپ گھبرا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، جھنجھٹ آپ نے چھیڑ دیا، نہیں آپ انشاءاللہ جلدی میرے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اللہ کا نبی ارشاد فرمانا چاہتا ہے انشاء کے معنی میں بھی احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے، دعا دی ہے جو حسین سے محبت کرے گا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ۔ اس کے علاوہ سرور کائنات نے احادیث کے تو انبار لگائے ہیں اور حسین کا تعارف کروایا ہے کہ حسین کون ہے، اور کون نہیں جانتا کہ حسین کون ہے، اور قرآن نے بھی حسین کے تعارف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ حسین وہ ہے، اگر چادر تطہیر میں نہ جائے تو آئے تطہیر آ نہیں سکتی، اگر مباہلہ میں نہ جائے تو آیت مباہلہ آ نہیں سکتی، اگر وہ 3 روٹیاں حسین کے حصے کی فقیر کو نہ جائے تو سورہ دہر اتر نہیں سکتی، اگر سورہ قربا میں اگر یہ شامل نہ ہو تو مودت القربا آ نہیں سکتی، اور عزیزان محترم اگر حسین ابن علی صلوات کے دائرے میں داخل نہ ہو تو صلوات کی آیت آ نہیں سکتی۔ تو میں کیا کروں کہ تطہیر جو آیت آپ سنتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا حصہ ہے، اور اس میں ایک نقطہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو ختم، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ انما جو آتا ہے نا بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، یہ لاک ہے، یعنی جہاں لگ جائے، اب جب لاک لگا دیتے ہیں کسی گھر کو تو جب تک وہ کھولا نہ جائے نہ اندر والا باہر آ سکتا ہے نہ باہر والا اندر جا سکتا ہے، یہ لاک لگ گیا، یہاں اسے توڑا جائے، اور یہ اتنا پکا تالا ہے اور لاک ہے کہ توڑ کوئی سکتا نہیں ہے، تو لاک لگ گیا کہ انما یرید اللہ۔ اور اب اس کے بہت سارے معنی ہیں، اگر آیت تطہیر کی تفسیر بیان کی جائے تو اس میں تو کئی اشرے چاہیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو پاک رکھے رجس سے۔ اچھا ملا ترجمہ کرے گا کہ پاک کرے، لیکن ایک اور آیت ہے، آیت تطہیر 3 ہے قرآن مجید میں۔ ایک تو ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو معاذ اللہ کوئی نجس ہو گیا تھا؟ نہیں، پاک تھا نا، لیکن اللہ نے کہا انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ توجہ میری طرف رہے کہ ابراہیم اس کعبہ کو طواف کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، حج کرنے والوں کے لیے پاک، اب ملا کہے گا پاک رکھ، لیکن جب تطہیر کی آیت آتی ہے یہاں آتا ہے تو کہا پاک کر، نہیں ایسی نہیں ہے، ایک ہی معنی میں۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب و ثیابک فطہر، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اس لیے کہ حبیب خدا کے کپڑے ہمیشہ ہوتے ہی پاک تھے۔ تو یہاں کیوں معنی بدل گیا؟ اس لیے کہ بیماری کہیں اور ہے، وہاں نہیں جانا چاہتا،
پر بات یہ ہے کہ باب تفعیل جو آتا ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ پاک رکھ. تو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آل محمد کو پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو اب یہ بات بھی بھلا کوئی دہرانے کی ہے کہ جو رجس ہے وہ آل محمد سے دور ہے نا. پہلے بھی دور تھا, اب اللہ کا ارادہ ہو گیا کہ دور رکھے گا, یعنی نزدیک تو آ ہی نہیں سکتا. اب تھوڑا آپ بھی ذہن پہ زور دیجئے نا کہ جو رجس ہے وہ حسین سے دور ہے, اور جو دور ہے وہ رجس ہے نا, ہونا ہی چاہیے. یہ ایک طرف کی بات ہے نا, ایک ہوتا ہے منطوق جو بات کی جا رہی ہے, ایک ہوتا ہے مفہوم جو نہ بھی کہا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب آئے ہیں, یہ تو بات ہے کہ یہ فلانے صاحب آ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرا صاحب نہیں آیا ہے. یہ کہا نہیں گیا تھا لیکن سمجھا جا رہا ہے. یہ مفہوم ہے کہ جو حسین سے دور ہے وہ رجس ہے, اور جس سے حسین دور ہے وہ عین رجس ہے. ایک اور شرعی مسئلہ کہ ایک ہوتا ہے نجس, آپ توضیح المسائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں, ایک ہوتا ہے متنجس, ایک ہوتا ہے نجس العین. یہ تین ہیں. تو نجس, متنجس اور نجس العین, شرعی طور پر نجس کو پاک کیا جا سکتا ہے, اور متنجس جس سے نجاست لگ جائے اس کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے. لیکن نجس العین وہ تین ایسے ہیں نا جن سے ابھی تلاشی بھی لی جاتی ہے, یہ کتا ہے, خنزیر ہے اور کافر ہے. یہ مطلب میں کہیں اور کوئی معنی نہ لے لے. یہ تین نجس العین جو ہیں ان کو دنیا کی کوئی شے بھی پاک کرنے کی سکت اور صلاحیت نہیں رکھتی. اب یہ نہیں ہے کہ مطلب سمندر میں پاور نہیں ہے, نہیں, ادھر کیپیبلٹی نہیں ہے پاک ہونے کی. ایک ہوتا ہے ادھر فرض کرے پانی تھوڑا ہے, اگر زیادہ ہوتا تو پاک کر لیتا. ایک ہے نہیں, وہ پاک ہو نہیں سکتا. تو جو رجس ہے وہ نجس العین ہے, جس کی بات اللہ کر رہا ہے نا. جو حسین سے دور ہے وہ رجس ہے, اور جس سے حسین دور ہے وہ رجس ہے. تو اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی سیاہ ایگزاجریشن کرتے ہیں, ایک بندے کو مارنے کے لیے یا 72 یہ کہتے ہیں, ان کو مارنے کے لیے یہ کہتے ہیں جی 9 لاکھ تھے, کتنے لاکھ تھے, اتنے لاکھ تھے. تو نہیں, اچھا متفق علیہ جو ہے وہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 30,000 تو مانتے ہیں سارے. اب 30,000 تو ان سے کہا جائے 30,000 تو رجس مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ 30,000 جو ہیں وہ رجس آپ بھی مانے نا. تو اگلی بات آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ 9 لاکھ تک کیسے سے, کہ جی 30,000 تو وہاں تھے, 70,000 باہر بٹھائے ہوئے تھے, اور 9 لاکھ پوری دنیا میں تھے جو یزید کو سپورٹ کر رہے تھے. جو بھی ادھر سپورٹ کرتا ہے اور حسین سے دور ہے وہ رجس نہیں تو کیا ہے. تو یہ تھے حسین ابن علی کی اہمیت قرآن میں اور حدیث مصطفیٰ میں. احب اللہ من احب حسینہ, اور اللہ کے نبی نے حسین کو ہر جگہ پہ انٹروڈیوس کروایا. بچپن ہوا تو ہاتھوں پہ اٹھا کے, لڑکپن ہوا تو کاندھوں پہ اٹھا کے, نماز پڑھی تو پشت پہ اٹھا کے, اور یہ بتا دیا کہ یہ عام میرا نواسا نہیں, میں نواسا سمجھ کے, اس لیے کہ نواسا سمجھ کے اگر پشت پہ سوار کر لیا ہوتا تو آج کے ہر ملا پر یہ مستحب ہوتا, سنت ہوتا کہ وہ جماعت کی نماز بھی پڑھائے اور اپنے نواسے کو بھی اپنی پشت پہ اٹھائے. لیکن ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ کوئی بندہ بھی اپنے نواسے کو کیا اپنا بائی بلڈ بیٹا ہو
بلا فصل بیٹا ہو وہ بھی آ جائے اور سوار ہو جائے تو نماز میں اس کو گرائے گا، نماز بچائے گا۔ اور حضور سرور کائنات یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ میں حسین کو اپنا نواسا سمجھ کے نہیں بلکہ عین دین سمجھ کر اس کو اپنی پشت پہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ حسین کے لیے کوئی یہ معنی نہیں ہے وہ پبلک میں ہو تب بھی میرا قرآن ہے، اور اگر میرے لیے پبلک میں ہو تو میری مہر نبوت کا سوار بھی حسین ہے، اور اگر اللہ کی دربار میں ہوں تو نماز میں بھی حسین نماز کی بطلان کا باعث نہیں بنتا، بلکہ حسین اگر چاہے تو وہ 3 سبحان رب العالی کو 70 میں تبدیل کر دے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے آج محمد آپ کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، قیامت تک کے لیے بیٹھا رہے۔ سبحان رب العالی و بحمدہ کی تسبیح جاری رکھو۔ حسین کو معمولی سمجھتے ہو؟ نہیں، حسین وہ ہے کہ خرج من المدینہ رسول اللہ آخذا للحسن ومحتضنا للحسین والفاطمہ تمشی خلفہ وعلی یمشی خلفہا۔ حسین وہ ہے، آئے مباہلہ آپ کوئی بھولی تو نہیں نا، کہ جب قرآن کافی نہ ہوا، قرآن آج ملا کہتا ہے قرآن کافی ہے، اما محمد کی زبان سے نکلا ہوا قرآن صحابہ کے دور میں موجود ہوتے ہوئے حضور کی زندگی میں بھی قرآن کافی نہ تھا، تو آج کیسے ملا کے لیے کافی ہو گیا؟ قرآن تو پڑھا تھا نا کہ جب عیسائی آئے تھے، قرظ ابن علقمہ اور ابو حارثہ اور بڑے بڑے چیف پریسٹ آئے تھے، تو حضور نے کہا تھا نا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے، تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ومن طین، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ اما کیوں گھبراتے ہو؟ اگر عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، تو آدم کا کیا قصور ہے کہ وہ کیوں بیٹا نہیں ہے جب اس کا باپ بھی نہیں ہے اور اس کی ماں بھی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر ہم مانتے نہیں ہیں، یہ اس کا بیٹا ہے ہی ہے۔ تو اس وقت قرآن تو پڑھ لیا تھا نا، اگر قرآن کافی ہوتا تو وہ مان جاتے کہ نہیں؟ قرآن کافی نہ ہوا، صحابہ بھی سامنے موجود تھے اور حضور بھی اپنی زبان سے یہ آیات پڑھ رہے تھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اور پھر کہا کہ حضور حبیب یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے، اب اس کا قرآن کا سبسٹیچیوٹ اور ایک اور ہارڈ شے لے کے جاؤ جس کو رد کرنے کی ان میں بھی سکت نہیں ہوگی، اور وہ کون ہے؟ تیری اہل بیت ہیں جو ناطے کے قرآن ہیں، ان کو ان کے سامنے لے کے جاؤ نا۔ تو کیسے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو کیا کہنے رسول اللہ، تیری انڈرسٹینڈنگ کے ہو نہیں سکتا کہ اس سے کم ہو، جیسے اللہ نے ڈیمانڈ کی تھی ایسے تو نے سپلائی دی ہے۔ آج ملا کہے کہ جی الرجال قوامون، یہ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جی بی بی فاطمہ جتنی بھی عظیم عورت ہو پھر بھی ہیں تو بی بی علی بن ابی طالب کی نا، تو قرآن کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، ان کو تو سب سے آخر میں ہونا چاہیے، لیکن عقل کے اندھے کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے جو کہا ہے فاطمہ کو آگے لانا ہے، علی کو پیچھے لانا ہے، رسول ہو کر وہ سمجھتا ہے یا یہ ملا سمجھتا ہے؟ اللہ نے کہا تھا قل تعالوا، سب سے پہلے تو تم آؤ اور ہم آتے ہیں، رسول اللہ کو آف کورس سامنے ہونا چاہیے۔ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اللہ نے کہا ہے اپنے
اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وہ اپنے بیٹوں کو لائیں. ایک بریکٹ میں روک کے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ یہ جب واقعہ مباہلہ رونما ہوا ہے تو اس وقت سارے مسلمانوں کی تاریخوں میں موجود ہے کہ حضور کے اپنے بلا فصل بیٹے اور اپنے حقیقی بیٹے جناب ابراہیم ابھی تک زندہ تھے. آپ گھبرا گئے؟ جس ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت تک جناب ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے جو حضور کا بیٹا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی ابھی زندہ تھے. اور اگر یہ کہا کہ ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو جمع کا صیغہ عربی میں کم از کم 3 پہ حاوی ہوتا ہے. 3 اگر وہ تیسرا بھی لے کے چلے جاتے تو یہ ملا کا اعتراض تو ختم ہو جاتا نا. لیکن حسن و حسین کے علاوہ اور عربی زبان میں تو ان کے لیے ڈیول فارم موجود ہے. کہا تھا جمع بیٹے لاؤ، دے کے لے کے 2 جا رہے ہیں. ایک بیٹا گھر میں بٹھایا ہوا ہے، اس کو بھی نہیں لے کے جانا چاہتے. یہی تو سمجھانا چاہتا ہے میرا رسول کہ جب نبی زادہ بھی حسن و حسین کے برابر نہیں ہو سکتا تو غلام زادے کو کیسے جانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے بعد کہا کہ ابناءنا و ابناءکم، لے کے تو 2 جا رہے ہیں لیکن چاہیے زیادہ. تو اس کے جواب انشاءاللہ کبھی دوں گا، ابھی وقت تھوڑا ہے اور باتیں مجھے زیادہ کرنا ہے. پھر کہا کہ نساءنا و نساءکم، ملا کی عقل پہ اندھیرا چھا گیا تو میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا ہے کہ بیٹوں کے بعد عورتوں کو لاؤ، اور عجیب بات ہے صیغہ وہاں بھی جمع کا ہے. کوئی بیوی نہ لائے، کوئی اور بیٹی اگر ہوتی تو اس کو بھی لانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اور کہنا تو یہ چاہیے تھا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں. بیٹیوں کا راگ الاپنے والوں، بیٹیوں کو تو ذکر ہی قرآن مجید میں نہیں ہے. اللہ نے کہا نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ. اور اگر کوئی کہے کہ یہ بیٹی ہے اور یہ عورت کیسے ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب ملا کے منہ پہ تماچے کی طرح مار دیا کہ فاطمہ فاطمہ وہ ہے جو اپنے بابا کی بھی ماں ہے. تو ماں ہونے کے حوالے سے یہ میچور عورت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور فاطمہ اکیلی نہیں جا رہی ہے، 3 عنوان کے ساتھ جا رہی ہے. کسی کی بیٹی کے حساب سے جا رہی ہے، کسی کی زوجہ بن کے جا رہی ہے، اور کسی کی ماں بن کے جا رہی ہے. کون کہتا ہے کہ نصاب پوری نہیں ہوئی؟ اور پھر کہا انفسنا و انفسکم، اور پھر اپنے نفسوں کو لاؤ. انفس بھی جمع کا صیغہ ہے، اس کے لیے بھی 1 جا رہا ہے. مگر وہاں کمی ہو گئی تھی. کہا تو رجال تھا، بڑی بڑی پگوں والے بھی موجود تھے، بڑے بڑے رشتہ دار بھی موجود تھے، بڑے بڑے سفید ریش بھی موجود تھے، بڑے بڑے چودھری صاحبان بھی موجود تھے، بڑے بڑے پنچایت کے سربراہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے قریشی بھی موجود تھے، بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے. لیکن کسی کو نہ لیا، ایک کو نفس رسول بنا کے لے کے گئے. تو اس کا مسئلہ کیسے ہوتا ہے؟ تو 1 3 کے بجائے کیسے جا سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم اس کے بھی بڑے جواب ہیں. اس لیے کہ علی نے شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سو کر اپنا نفس تو اللہ کو بیچ دیا تھا. ایک تو نفس اللہ بن گیا، اور پھر پیغمبر کو اللہ نے کہا انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. تو دوسری طرف نفس رسول بن گیا. تو ایک اپنا نفس بھی تو ہے نا علی کا، ہوئے کہ نہیں؟ 3 علی ابن ابی طالب. اس کے علاوہ قرآن نے آواز دی ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ
ابراہیم اگرچہ تھا ایک، لیکن اس کو اللہ رب العزت نے تنہا کو امت قرار دیا ہے. جیسے ابراہیم تنہا ہو کر بھی ایک امت ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب بھی تنہا ہوتے ہوئے بھی نفس رسول. اس کے بعد کہا کہ اگر یہ ساری دنیا مرتد ہو جائے یا رسول اللہ فیات بکم اللہ بقوم، اللہ رب العزت ایک قوم کو لائے گا جو تیری ضرورت پوری کر سکے گی. تاریخیں اٹھا کے دیکھو وہ قوم کون تھا. ایک بندہ تھا ابو طالب، امیر المومنین کا بابا عمران ابو طالب کے علاوہ کوئی نہیں تھا. جیسے عمران ابو طالب ایک ہوتے ہوئے پوری قوم ہے، اسی طرح اس کا بیٹا بھی ایک ہوتے ہوئے نفس رسول ہے. پھر کہا کہ بعض ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جی فاطمہ کو اس لیے درمیان میں لیا کہ کوئی دیکھ نہ لے اور قدم مٹانے. تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جی امیر المومنین معاذ اللہ ہر وقت تو تھوڑے فاطمہ کے قدم کے نشان مٹاتے رہتے تھے. کبھی باہر جاتے تھے تو فاطمہ کے لیے ہوتی تھی، ایسا ہی تھا کہ نہیں؟ اور کہیں اگر جاتی ہیں تو وہاں امیر المومنین ہمیشہ تو نہیں. تو ملا کا جواب یہ نہیں ہے. ملا کا جواب تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ ارشاد فرمائیں گے میری فاطمہ کو بھینگی آنکھ سے دیکھنے والے ملا سمجھ تو صحیح فاطمہ عام مستور نہیں ہے. فاطمہ وہ کیمیا ہے، فاطمہ وہ اکسیر عصمت ہے کہ جو نبوت کی بھی ضرورت ہے، جو امامت کی بھی ضرورت ہے. میری فاطمہ وہ ہے جو نبوت اور امامت کے درمیانی واسطے کا نام ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو نبوت کی سرحد کو کراس کر لے، اور اگر ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو امامت کی سرحد کو کراس کر دے. فاطمہ وہ ہے جس کی قلم رو میں نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے. اسے تیرے فضل سے کیا لینا دینا. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابھی جا رہے ہیں نا قرآن کی طرح حسین کو اٹھائے ہوئے، حسن کو اپنی انگلی سے لگائے ہوئے، فاطمہ کو پیچھے چلائے ہوئے، امیر المومنین کو آخر میں اپنے پیچھے چلائے ہوئے. تو ایک وہاں جو ان کا چیف پریسٹ ہے نا، پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے نصارہ نجران میری بات غور سے سنو، اٹینشن پلیز. اس نے کہا اٹینشن پلیز. تو آپ پہ تو سناٹا طاری ہو ہی گیا، ان پر بھی ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جی بات بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا واللہ انی لارا وجوہا لو سأل اللہ لازال الجبل من موضعہ. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ خدا کی قسم اللہ اپنے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. میری آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی تو رسول کا چہرہ دیکھ کے آئے تھے نا، وہ کون سا چہرہ ہے؟ اور ابھی علی ابن ابی طالب کو تو کوچا گلیوں بازار میں اور میدانوں میں ہر وقت دیکھتے تھے نا، وہ کون سا بھولا ہوا چہرہ تھا؟ فاطمہ تو ہمیشہ چادر تطہیر میں رہتی تھی، اس کا چہرہ تو ابھی بھی نظر نہیں آیا. تو کون سے چہرے دیکھ رہا ہے وہ چیف پریسٹ؟ اگر وہ چہرے اگر اللہ سے دعا کر دیں تو وہ تقدیریں بدل دے، اور وہ کوئی نہیں ہو سکتا سوائے حسن و حسین کے. یہ ہے حسین فاطمہ. اور پھر کہا اس نے تو اپنا قصیدہ پڑھ دیا، میرے مولا کو بھی جوش آیا. سرور کائنات نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دشمن نے قصیدہ پڑھا ہے تو میں ان کا قصیدہ نہ پڑھوں. مجھے بھی جوش آ گیا. میرے محمد نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، لو تباہلو، اگر وہ میرے اہل بیت سے مباہلہ کر لیتے، لَمُصِفُوا بِقِرَدَةٍ وَخَنَازِيرٍ، تو پھر اللہ ان کی نسلیں بدل دیتا، شکلیں بدل دیتا، کسی کو بندر بنا دیتا یا کسی کو خنزیر بنا دیتا.
मतलब ایک سوال بات تو ہے سوچنے والی کہ جو جس کی ٹھوکر میں پورا زمانہ ہو، رسول اللہ جس کے اشارے سے مہتاب 2 ٹکڑے ہو جائے، جو سنگریزوں کو ہاتھ پہ لے تو وہ فصیح عربی میں کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے، اور جو درختوں کو چلا دے، اپنی جگہ چھڑوا دے، اور جس کے ارادے سے، جس کی خواہش پر اس کے نوکر علی ابن ابی طالب کی نماز کے لیے سورج پلٹ آئے، وہ اگر تنہا چلا جاتا مباہلہ کرنے تو کیا جیت نہ جاتا؟ یقیناً جیت تو جاتے ہیں، جیت جاتے نا شاہ جی۔ تو لے کے سب کو کیوں گئے ہیں؟ تو آپ کو میں بتا دوں، آپ کو زیادہ آپ کا وقت نہ لوں اور امتحان نہ لوں، اگر تنہا جاتے جیت بھی جاتے، لیکن کرائٹیریا یہ ہوتا کہ جو محمد کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے اور لعنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ جی واہ، 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 کہ جو اس کے مقابلے میں آئے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ آخر میں کیا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ تو کرائٹیریا یہ ہوتا کہ جو اس کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا بھی ہے اور لعنتی بھی ہے۔ میرے محمد تیرے احسان پہ ہم قربان، تو نے علی کو ساتھ میں اس کے لیے لے کے گئے، فاطمہ کو بھی لے کے گئے، حسن و حسین کو بھی لے کے گئے، کرائٹیریا بدل دیا، معیار بدل دیا۔ صرف میں نہیں بلکہ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا بھی ہے اور لعنتی بھی ہے، جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے جھوٹا بھی ہے اور لعنتی بھی ہے، جو حسن کے مقابلے میں آئے امیر ہو یا غریب وہ جھوٹا بھی ہے یا لعنتی بھی ہے، اور جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا بھی ہے اور لعنتی بھی ہے۔ تو جب ہم لعنتی کو لعنتی کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی لعنت، ہم پہ ملا کو کیوں غصہ لگتا ہے؟ لعنت ہم تھوڑی کرتے ہیں، لعنت تو ہے اللہ کی۔ تو جا کے اللہ سے اس کو جھگڑا کرنا چاہیے تھا نا، لیکن کیا کریں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد حسین کا تعارف، اب سمجھے حسین کیا ہے، کہ حسین ابن علی مباہلہ کی شان ہے، تطہیر کی آن ہے، اور سورہ دہر مبارک کا مرکز ہے اور محور ہے۔ کہ پھر حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک اور جوانوں کے لیے یہ آخری تحفہ دے کر مصائب کی طرف آتا ہوں۔ جوان حضرات تو ضرور سوچئے گا، اور جو بزرگان ہیں وہ بھی توجہ، نیاز حسین توجہ فرمائیے گا کہ ایک حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ اب میں بہت ساری حدیثیں میں نہیں پڑھ سکتا، کیا کروں، وقت بہت جلدی گزر رہا ہے، کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ایک اور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح ہے، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے نا، یعنی سارے کے سارے اہل بیت بھی کشتی نوح ہیں، اور میرا حسین اکیلا کشتی نجات ہے۔ یہ اس کو کیسے جمع کریں گے؟ اور پھر یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ 1000 انبیاء جو آئے، 1,24,000 انبیاء جو آئے، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ہدایت۔ قرآن نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، انبیاء ہدایت کے لیے آئے نا۔ قرآن ہدی للمتقین یا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ باقی صحیفے جتنے بھی تھے، کتابیں ڈیوائن ساری ہدایت کے لیے آئیں۔ اوصیاء ہدایت کے لیے آئے، اللہ کے نیک بندے، صالحین، شہداء، صدیقین، سب ہدایت کے لیے آئے۔ تو اگر وہ سارے ہدایت کے لیے آئے تھے تو یہ کیا ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے،
وہ ہدایت ہے یا یہ ہے؟ پیغمبر خاتم ارشاد فرمائیں گے، یہی تو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء، ان کی کتابیں ہدایت، اور ہر وقت مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر ہدایت دے اور ہدایت دکھا یا ہدایت پہ رکھ. تو یہ ساری کی ساری ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس وقت ملے گی جب اس پر چراغ سے لائٹ ڈالی جائے گی. اگر قرآن ہدایت ہے تو اندھیرے میں لے کے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. حسین وہ چراغ ہے کہ جس کے بغیر، اگر چراغ کے بغیر دیکھا جائے تو نبوت کے گھر میں بھی اندھیرا ہے اور قرآن کی سطروں پہ بھی اندھیرا ہے. اگر ہدایت چاہتے ہو تو حسین کی ٹارچ لائٹ سے دیکھو گے، پھر تمہیں نبوت بھی نظر آئے گی، امامت بھی نظر آئے گی، عصمت بھی نظر آئے گی، ہدایت بھی نظر آئے گی اور نجات بھی نظر آئے گی. محمد وآل محمد صلی پھر کہا کہ سفینۃ النجاہ، میرا حسین جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے. تو پہلے انبیاء جو تھے 1,24,000 انبیاء، وہ کیا تھے؟ وہ نہیں نجات کے لیے آئے تھے؟ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں. وہ سارے ہیں انسانیت کی نجات کے لیے، اور میرا حسین ہے جو نبوت اور رسالت کی نجات کے لیے ہے. حسین نے نبوت کو بچایا، حسین نے رسالت کو بچایا، حسین نے دین کو بچایا، حسین نے ہدایت کو بچایا. یہی تو فرق ہے باقیوں میں اور حسین میں. اور اسی طرح مورخین نے لکھا کہ حسن و حسین دونوں جو ہے حضور کی شبیہ ہیں، لیکن 50%. اگر دونوں حسن و حسین کو کھڑا کر دیا جاتا تو پھر پورا رسول نظر آتے، یعنی آدھا رسول کی شباہت جو ہے حسن میں اور آدھی حسین میں. تو پھر کیسے حسین ابن علی پوری شبیہ رسول؟ اس لیے کہ پیغمبر نے یہ بھی تو مرنے کے بعد تھوڑی حدیث کہی تھی. اس وقت تو حسن و حسین بہت چھوٹے تھے. اس وقت فرما کے گئے تھے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، میرے حسن و حسین دونوں امام ہیں. کسی سے صلح کر لیں تو بھی امام ہیں، کسی سے جنگ کر لیں تو بھی امام ہیں. اگر کسی کو صلح امام حسن پہ اعتراض ہے تو وہ حسن پہ نہیں بلکہ رسول اللہ پہ اعتراض ہونا چاہیے. اور اگر کسی سے کوئی جنگ امام حسین علیہ السلام پہ اعتراض ہے تو امام حسین پہ نہیں بلکہ رسول اللہ پہ اعتراض ہونا چاہیے. اور کہا کہ اللہ رب العزت نے شبیہ رسول دے کر علی اکبر کی شکل میں حسین ابن علی کو پوری کی پوری شباہت اور وراثت رسول اللہ دے دی. آج عمومی طور پر ہم سفیر حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دعا کی مقبولیت کی مجلس ہوتی ہے. یہ وہ مظلوم ہے جو آل محمد کا سب سے پہلا شہید ہے اس مظلومیت کے اعتبار سے. ویسے تو امیر المومنین ہیں، جناب صدیقہ ہیں، حضور صدر کائنات بھی ہیں، امام حسن مجتبی بھی ہیں، لیکن اس موومنٹ کا پہلا شہید ہے جناب مسلم ابن عقیل. اور امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ مسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے کہا تھا کہ خطبات امام حسین علیہ السلام بھی جاری رہیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ ان مسلم ابن عقیل اخی وثقتی وابن عمی. مسلم ابن عقیل کوفہ والوں میرا صرف عام بندہ نہیں ہے، صرف قاصد نہیں ہے، بلکہ میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے اور میرا معتمد ترین بندہ ہے. اگر جو مجھے بلانا چاہتے ہو وہ اس کی بیعت کر کے اگر یہ تائید کریں گے تو میں آنے کے لیے تیار. یہ تھا مسلم ابن عقیل کی اہمیت. لیکن قربان جاؤں مسلم کی غربت پر کہ یہ مسلم وہ مظلوم ہے عزیزو کہ جس نے ظہر کی عصر کی نماز جب پڑھائی تو 18,000 مقتدی تھے، اور جب عشاء کی نماز ختم کی تو راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اجرکم علی الزہرا.
اور روایات میں موجود ہے کہ اور کہیں آئے نہ آئے اپنے بیٹے کے سفیر کی مجلس میں زہرا مرضیہ ضرور آتی ہیں. اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جب آپ کے آنسو نکلیں اور ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہو جائیں تو اس وقت دعا مانگ لیجئے گا. اس لیے کہ روایات میں ہے کہ جب چاروں طرف گریہ اور زاری کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی معصوم مجلس میں ضرور آ جاتا ہے. اور کوئی آئے نہ آئے وہ دکھیاری ماں، وہ جس نے مدینہ چھوڑ دیا، بقی میں آرام گاہ چھوڑ دی، وہ جس کے پہلو پہ ہاتھ ہے تسلیاں ٹوٹی ہوئی، وہ جس کا بازو ٹوٹا ہوا کر دملج، اور وہ جو موت کی پٹی باندھ کر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہاں کہاں روں وہ میری غریب اولاد، وہ میرا اجڑا چمن، کہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے سفیر، میرے یتیم سارے ایسے بکھر گئے کربلا میں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے نا تو دانے صحرا میں بکھر جاتے ہیں. تو عزیزو وہ ضرور آتی ہیں اور آپ کے آنسو اپنے رومال میں ذخیرہ کر کے لے جاتی ہیں، وعدہ کر کے جاتی ہیں کہ سمندر خشک ہو جائیں گے لیکن یہ تیرے آنسو اے میرے مظلوم کے رونے والے تیرے ضمانت کے ساتھ لے کے جا رہی ہوں. جب قیامت کے دن تیرا پلڑا اعمال خالی ہوگا نا تو اس وقت میں یہ رومال دوسرے پلڑے میں رکھوں گی اور تیرے نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور میرا وعدہ جو اللہ رب العزت سے کیا ہوا ہے وہ پورا کر کے دکھاؤں گی. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. عزیزو جناب مسلم ابن عقیل کو پکڑ لیا گیا، جیسے بھی پہلے کیسے کہ آئے گلیوں میں پھرتے ہیں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے. ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی لیکن جب فوجیں آئیں تو وہاں سے بھی نکلنا پڑا اور ہانی کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد گلیوں میں، کوفہ کی گلیوں میں میرا مظلوم مسلم ابن عقیل پھر رہا ہے اور تھک کر ایک ضعیفہ عورت کے دروازے پر بیٹھ گیا. اور عربوں کا آج بھی رواج ہے دیر وقت اپنا دروازہ بند کرتے تھے. جب مڈ نائٹ کے قریب ایک توعہ نامی عورت، اور کتنے یہ کریم ہیں، کتنے احسان مند ہیں اور احسان فراموش نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں جس نے ہمارے کسی فرد کے ساتھ نیکی کی ہے نا وہ رہتی دنیا تک اس کا نام ہمارے ساتھ جڑ جائے گا، ہم اسے بھلانے نہیں دیں گے. تو توعہ نے صرف ایک نیکی کی تھی نا کہ سفیر حسین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا تھا. تو یہ مستور آتی ہیں اپنا دروازہ بند کرنے کے لیے. کہا کہ اے مسافر میں اجازت نہیں دیتی کہ کوئی نامحرم میرے دروازے پر بیٹھے، اپنے گھر چلے جاؤ. ٹھنڈا سانس نکل گیا جناب مسلم کا. بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا جیسا بھی ہو، کہا کہ ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے تو وہ پانی لائی، پانی پیا تھا مسلم نے، پھر بیٹھ گئے دروازے پر. کہا کہ میں نے مسافر تجھے پہلے کہا ہے کہ میں اجازت نہیں دوں گی کہ میرے دروازے پر بیٹھو، یہاں سے چلے جاؤ. کہا بی بی میرا گھر نہیں ہے. جو اگر تیرا گھر بھی نہیں ہے پھر بھی چلے جاؤ. آل محمد کا یہ طریقہ تھا، جب اٹھتے تھے نا تو کہتے تھے یا ابا الحسن ادرکنی. ادھر مسلم ابن عقیل ہاتھ زمین پہ رکھا، یہ سفیر حسین تھکا ہوا اٹھا اور منہ سے نکلا یا ابا الحسن ادرکنی، جس کا معنی بنتا ہے یا علی مدد. یا علی مدد کہہ کے اٹھنا تھا. یہ چونک گئی، کہنے لگی ہے مسافر اتعرف ابا الحسن، کیا تو ابو الحسن کو جانتا ہے جو اس کا نام لے رہا ہے؟ رو کے ارشاد فرمایا بی بی کوفہ میں جیسے میں ابو الحسن کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا ہے. پھر کہا اگر ابو الحسن کو جانتا ہے نا تو پھر اتعرف ابنہ الحسین، کیا تو اس کے بیٹے حسین کو بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ تو جناب مسلم نے رو کر عرض کیا کہ بی بی جیسے میں حسین کو کوفہ میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. تو پھر تیسرا سوال آیا اتعرف مسلم ابن عقیل، کیا
تو حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہے؟ تو پھر سر جھکا کے کہتے ہیں آنا مسلم ابن عقیل، میں ہوں بی بی مسلم ابن عقیل۔ تو پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں زہرا کے سامنے کیسے جاؤں گی، مجھے معاف کرنا مولا، اندر آئیے۔ اور کھانا پانی پیش کیا، لیکن وہ کیسے کھانا کھائے جس کی بہنیں بھوکی ہو اور جس کے بچے بھوکے ہو اور جس کا آقا بھوکا اور پیاسا ہو، وہ پانی کیسے پیے؟ تو عزیزان محترم کہا نہیں بی بی ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے، صرف مسلح عبادت دے دو اور ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ صبح کی نماز کے وقت فوج نے پھر حملہ کر دیا اور یہ کہہ کے نکل آئے کہ ہماری آل محمد کا یہ وتیرہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کے گھر پہ فوج ہماری وجہ سے حملہ کرے۔ میں کہوں گا مسلم کتنا خیال ہے عوام کا آپ کو، کل آپ کی مستورات کے خیموں کو بھی جلا دیا جائے گا اور حملہ بھی کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، اجرکم علی الزہراء۔ اپنی دعائیں بھی ساتھ میں مانگتے چلیے، خداوند ذوالجلال سب کی حاجات شریعہ پوری فرمائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دکھیاری نہ آ جاتی ہے حسین کی، اور میرے غریب کے سفیر کو رونے والوں، میں تمہاری احسان مند ہوں، یہ تیرے قیمتی آنسو گرنے نہیں چاہیے، میرے رومال میں ان کو جگہ ملنی چاہیے۔ عزیزو خدا آپ کو کوئی اور غم نصیب نہ کرے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب مسلم کو پکڑ لیا گیا دھوکے سے، اور کسی نے آگ پھینکی، کسی نے تیر مارے، کسی نے پتھر مارے، ابلتا ہوا پانی بھی پھینکا، اور جب پکڑ کے لائے جناب مسلم بن عقیل کو دربار میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب لایا گیا تو جناب مسلم آتے ہیں اور کسی نے کہا کہ سلم علی الامیر، ذرا غور کیجئے، کسی نے کہا کہ ہمارے امیر پر سلام کرو، تو میرے مولا نے کہا مالی الامیر سوى الحسین، میرا امیر صرف حسین ہے، فاطمہ کے لال کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عبداللہ الحسین منزل شراب پر یہ کہنا تھا کہ دور سے آواز دی علیکہ السلام یا اخی، علیکہ السلام یا اخی، او مسلم بھائی تجھ پر میرا سلام ہو، اور آج حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے میرے دشمن کے سامنے تو نے مجھے امیر کہا، میں حسین آج سے تیرے ساتھ یہ تبادلہ کرتا ہوں، جب بھی تیری مجلس و ذکر ہوگا لوگ کہیں گے امیر مسلم کی مجلس ہو رہی ہے، اور جب بھی میرا ذکر آئے گا کہا جائے گا غریب حسین۔ تو عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور تلوار چلانے کے لیے گردن جھکا کے کھڑے ہیں۔ ادھر دیکھا یوم عرفہ 9 ذی الحج کو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کے ساتھ خریداری کے لیے نکلے، اور دیکھا بچوں کو تو دل بھر آیا مسلم کا، کہا جلاد ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، میں کوفہ والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے کوفہ والوں اگر تمہیں میرے بیٹے محمد ابراہیم کہیں مل جائے انہیں نہ بتانا تمہارا بابا مارا گیا، اور جناب مسلم کا جب سر کٹنا چاہتا ہے جناب امام حسین کہتے ہیں ابوالفضل جلدی آئیے دیکھو میری انگلیوں کے درمیان، جناب عباس نے دیکھا، کہا بھیا حسین مجھے اجازت محمد سے جلدی پہنچاؤ، کہا کیا کرو گے بھیا عباس کیا کرو گے، کہا اور تو کچھ نہیں کروں گا، جب سر کٹ کے گرے گا میں اپنی ابا کے دامن میں لوں گا، کہا عباس جانے کی ضرورت نہیں، یہ مشکل حل ہو گئی، ذرا دیوار کے نیچے تو دیکھو، جب عباس نے دیکھا سیاہ برقعے میں ماتھے پہ پٹی باندھے ہوئے اما حسین کی کھڑی ہے اور چادر تان کے کہتی ہے میرے مظلوم کا سفیر، اور میرے مظلوم کے سفیر کا سفیر حسین کا سر کٹ کے گرا،
انشاءاللہ کل تفصیل سے مصیبت پڑھوں گا مسلم اور ان کے بیٹوں کی. وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. مسلم کی شہادت تو ہو گئی, آپ کے آنسو نکل آئے آپ کی محبت دیکھ کر. ادھر مسلم شہید ہوئے نا, تو آقا حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سے کہا, بہن زینب مسلم کی دونوں بیٹیوں کو میرے پاس بھیجو نا. ایک کو دائیں دانوں پہ بٹھایا, ایک کو بائیں دانوں پہ بٹھایا. کہا بہن زینب وہ فلاں صندوق سے 2 یمنی جوڑے لاؤ نا, اور ان کو پہنا کے بیٹا پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا. مسلم کی بیٹیاں کہتی ہیں ماما ایسے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے نا. عزیزوں یہ سکینہ بھی دیکھ رہی تھی. مسلم کی بیٹیوں کو کہا بیٹا آج سے تم مجھے مسلم کی جگہ بابا کہنا. اب میں نے کہا نا سکینہ دیکھ رہی تھی. نادان نے سمجھا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے, اس کو درپیش کیے جاتے ہیں. یہ وجہ بہت یاد آیا جب بابا کے بعد ارے پیار سے سر پہ ہاتھ کے بجائے تماشے لگے اور در ملنے کے بجائے دروں کو چھینا گیا. خدا بندہ ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما, اور سوائے غم آل محمد کے اس قوم کو کوئی غم نصیب نہ فرما. ہماری ماؤں بہنوں کے پردے محفوظ فرما, اور ہمارے نوجوانوں کو علی اکبر اور جناب قاسم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرما. خدا بندہ اس ان مومنین کی جماعت کو اپنا مرکز خریدنے میں آسانی فرما, اور ان کو ہدیہ میں دلوا دے, اور ان کے جو فنڈز کا لیک ہے خدا بندہ اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما. خدا بندہ تمام مومنین و مومنات جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے بہرمند فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور صحت عاجل عنایت فرما, جو حج و زیارات کی شوق رکھتے ہیں ان کی آرزو پوری فرما, جو حج پہ گئے ہیں ان کا قبول فرما, جو زیارات پہ گئے ہیں ان کو صحیح سالم اپنے گھروں کو لوٹا اور ان کی زیارات قبول اور منظور فرما. ابا عبداللہ الحسین اور شہداء کربلا کی شفاعت نصیب فرما, قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما. جیسا کہ کل ایک عزیز جہاں بات کر رہے تھے بڑی اچھی لگی, آپ سارے تعاون کریں اپنے لیے. یہ سفیر آخرت اس لیے کہ سورہ مبارک حشر میں اللہ نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, کہ کل جو آنے والا ہے اس کے گھر کو سجانا آپ کی اور ہماری ڈیوٹی ہے. تو آخرت کے گھر کو سجانا جو ہے وہ یہاں کی کوئی چیز وہاں نہیں جائے گی, اس کو کنورٹ. دیکھیں نا آپ جو باہر جاتے ہیں باہر ممالک میں تو یہاں کے پاؤنڈز وہاں کام نہیں دیتے, یہاں سے ٹریول چیک آپ بنواتے ہیں یا اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہاں کی کرنسی, تو یہاں کی کرنسی یہی چھوڑیں اور ان کے کھاتے میں جمع کروائیں, اور وہاں جو زہرا کی بینک میں آپ کو ود پرافٹ انشاءاللہ ریٹرن کیا جائے گا
اس کی امید رکھیں اور خداوند ذوالجلال پر، اس لیے کہ آپ جس کے ذکر کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ مرنا تو حق کی راہ ہے ہی ہے، تو ہم مرنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اور دوسرے آپ لوگ آل محمد موت سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے بزرگان ہوں تب بھی وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں واللہ لبن ابی طالب لعنس بالموت من الطفل بثدی امہ. اگر آپ کے بچوں کو دیکھا جائے تو بھی وہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اذن لا نبالی بالموت، کوئی کہتا وہ ہے کہ الموت عندی احلی من الاصل. تو وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ انتم امرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، تم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے، آخرت کو خراب کر رکھا ہے. لذا لا تحبون الانتقال من عمران الى خراب، اور کوئی بھی ذی عقل نہیں چاہتا کہ وہ آبادی کو چھوڑ کر خرابے کی طرف جائے. اما نحن، ہم آل محمد کا معاملہ تم سے جدا ہے. خربنا هذه وامرنا تلك، ہم دنیا کی پرواہ نہیں کرتے لیکن ہم نے آخرت کے گھر کو سجا رکھا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اس گھر میں منتقل ہو جائیں. خداوند ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کے لیے کچھ کرتا ہے میں اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہوں. تو وہاں تیاری کے لیے یہاں کچھ کرنا ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور خداوند ذوالجلال آپ کی تمام ایفرٹس اور سعی اور کوششیں منظور اور مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماتم حسین. تجھ پہ جو قربان بہتر کر دے، کربلا 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 تجھ پہ جو قربان بہتر کر دے. ذات شبیر ہے جو، ذات شبیر ہے جو تجھ کو جا کر دے، کربلا تجھ پہ جو قربان بہتر 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 کر دے. ذات شبیر ہے جو، ذات شبیر ہے جو تجھ کو جا کر دے، کربلا تجھ پہ جو قربان بہتر 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 کر دے. مانگتی خون ہے نبیوں سے بھی دھرتی تیری، مانگتی خون ہے نبیوں سے بھی دھرتی تیری، وہی سافر ہے جو بے، وہی سافر ہے جو بے
72 کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 کر دے دعائے وہ شبیر تیرے صحرا میں کر دعائے وہ شبیر تیرے صحرا میں خون شہرگ سے جو یہ خون شہرگ سے جو یہ دشت معطر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے زخم تو دیکھنا چاہے جو کسی پر چیکا زخم تو دیکھنا چاہے جو کسی پر چیکا پل میں حاضر وہ تجھے پل میں حاضر وہ تجھے سیدھائے اکبر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے تکمیل عبادت ہے وہ شبیر صحیح تکمیل عبادت ہے وہ شبیر صحیح کیونکہ سجدے میں تو پھر کیونکہ سجدے میں تو پھر سجدائے آخر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے عرش کے بعد فقط تو ہی مولا ہوگا عرش کے بعد فقط تو ہی مولا ہوگا لال زارا کا تیرا لال زارا کا تیرا ایسا مقدر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے نصب غیرت اس ماں بھی عطا اس کو کرے منصب غیرت اس ماں بھی عطا اس کو کرے نام سجاد لکھے نام سجاد لکھے اور مسافر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے
مضبوط بلاغت ہے سر نیزہ بھی، کتنی مضبوط بلاغت ہے سر نیزہ بھی، جنبش لب سے گزر، جنبش لب سے گزر، نب کو بھی ہے بھر کر دے، بلا تجھ پہ جو قربان بہتر کر دے، بلا تجھ پہ جو قربان بہتر کر دے، کربلا تجھ پہ جو قربان بہتر کر دے، پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے مکے چیا پہ زمزم پہ پیتے، مکے چیا پہ زمزم پہ پیتے، دل دا پیاسا، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے آب مدینہ اے دامن کی، کیوں زخمی تھی گئی میت حسن کی، آب مدینہ اے دامن کی، کیوں زخمی تھی گئی میت حسن کی، مولا حسن تھے وارث پتر تھا، مولا حسن تھے وارث پتر تھا، ہائے صحرا، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے حاجی دسے دے بکیا اداسے، لوکاں تو پوچھیا ملیا جواب، حاجی دسے دے بکیا اداسے، لوکاں تو پوچھیا ملیا جواب، روزے اپنے بچے پورو ہر روزے اپنے بچے پورو میں جیا زہرا، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے عباس غازی دے بازو کٹے ہیں دریا کنارے پیاسے کسے، عباس غازی دے بازو کٹے ہیں دریا کنارے پیاسے کسے، نظام سارے رو رو دسے نیزہ پانے سارے، رو رو دسے رو بردہ دریا، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے میرے دل دا کعبہ، مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ، کربلا ہے گلوں کے آنکھیں دے دے سلارے، مکے جو جاوے حاجی سداوے، میں گلوں کے آنکھیں دے دے سلارے، مکے جو جاوے حاجی سداوے، ایک حال پر حق
پر دل پہ آکے ایک گل پر حق پر دل پہ آکے ایک پردہ بابا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاس ہے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاس ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بسم اللہ سائیں بسم اللہ 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 سارے میں سائیں بسم اللہ بسم اللہ سائیں بسم اللہ بسم اللہ سائیں بسم اللہ پھر ماہ محرم آ پہنچا پھر ماہ محرم آ پہنچا ہر مجلس میں پرسالے حجت سرکار کے آنے پر ماتم داروں نے ادب سے کہا بسم اللہ سائیں بسم اللہ 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 بلندہ سے مشاء سائیں بسم اللہ بسم اللہ 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 سائیں بسم اللہ اکبر کا سر آغوش میں تھا مولا نے کہا ہمت کرنا اکبر کا سر آغوش میں تھا مولا نے کہا ہمت کرنا برچھی میں جگر سے کھینچوں گا یہ سن کر بیٹا بول اٹھا بسم اللہ سائیں بسم اللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سائیں 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 بسم اللہ ایک ننھی روح گئی جنت سوکھی تھی زباں زخمی تھا گلا ایک ننھی روح گئی جنت سوکھی تھی زباں زخمی تھا گلا ماتم برپا تھا ملائک میں جبریل نے رو کر عرض کیا بسم اللہ سائیں بسم اللہ 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 بسم
بسم اللہ سائیں بسم اللہ بسم اللہ سائیں بسم اللہ بسم اللہ سائیں بسم اللہ وہ سب سے بڑا غم دنیا کا لکھنا تو کمال آسان نہ تھا وہ سب سے بڑا غم دنیا کا لکھنا تو کمال آسان نہ تھا آئی جو زباں پر ناد علی کرنے کو متا دارے مولا بسم اللہ سائیں بسم اللہ 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 بسم اللہ سائیں یا حسین 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 متوجہ بزیارت السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولا وابن مولا السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعل من أنصارك وأعوانك وشيئتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله